ہم لوگوں نے جس زبان میں اور جن الفاظ اور جن محاوروں میں چیزوں کو سمجھنا اور بیان کرنا سیکھا ہے وہ گویا ہمارے خون میں اب شامل ہے۔ تو مذہبی نوعیت کے مواعظ اور نصیحتیں جو ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کرتی۔ مطلب مذہبی الفاظ کا رسمی استعمال اب ایک طرح کی وحشت پیدا کرتا ہے، ایک طرح کا شبہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی تاثیر جیسے دماغ تک اور دل تک پہنچنے نہیں پاتی۔ اس میں ایک سبب تو ظاہر ہے کہ مذہبی الفاظ اور مذہبی موضوعات کو کسی پیشن کے بغیر چھیڑنے کا رویہ ہے جس نے انہیں کلیشے میں بدل دیا ہے، لیکن دوسرا یہ بھی ہے، دوسری یہ مجبوری بھی ہے کہ ہمارا اور زبان کا تعلق جن لفظوں میں ہم چیزوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے عادی ہیں، مذہبی طرز کلام جو رائج الوقت مذہبی طرز کلام ہے وہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا اور تاثیر نہیں چھوڑتا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم ذہنی ترقی کو دینی مقصود اگر نہیں سمجھیں گے تو بالکل اپنے آپ کو بے آسرا کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ زمانے کے معیار ذہانت پہ پورے اترنے کی لیاقت پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے سب خیالات اور عقائد اور تصورات وغیرہ بہت آسانی سے چیلنج ہو جائیں گے، اور ہم اپنی اس وقت کی دستیاب ذہنی صلاحیت سے ان کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ پھر ہمیں چیزوں کی گہرائی میں جھانکنے کا ذوق میسر نہیں آئے گا، پھر ہمیں آنکھوں کے درست استعمال کے مواقع نہیں ملیں گے، پھر آنکھوں اور دماغ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، یعنی دیکھی ہوئی چیز دماغ میں اسی دیکھے ہوئے انداز سے محفوظ ہو جائے گی۔ دماغ اس دیکھی ہوئی چیز کا تجزیہ کرنے، اس کا درجہ مقرر کرنے اور اس کو قبول یا رد کرنے کے جو لائق نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں اور ذہانت میں ترقی ہمیشہ موجودہ زمانے کے بڑے بڑے تصورات اور تھیوریز پر مہارت حاصل کر کے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ذہن اپنے حالات سے باہر اگر اس کو آپ نکال دیں تو یہ اسی طرح کا ہوگا کہ آپ نے آب زمزم سے اپنے پودے کو سیراب کرنے کی ضد کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دستیاب یہ عام سا پانی ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آب زمزم ملے گا نہیں سیراب کرنے کے لیے۔ تو یہی صورت جیسے ہمارے مذہبی ذہن میں جو جمع ہوا تصور علم ہے اور اس کی جو محدودیت ہے وہ جو ہے وہ یہی صورت ہے اس کی کہ جو دسترس میں نہیں ہے اس پر جیسے قناعت کر لینا، اور جو دسترس میں ہے اسے رد کر دینا اس کی افادیت وغیرہ کو دیکھے بغیر۔ تو آج اس پہلو سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ تو ایسی ٹوٹی پھوٹی تمہید تھی، مقصد یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت نام ہے دل، دماغ اور آنکھوں کی سرگرمیوں کے نتیجے کا۔ میری شخصیت کی اچھی یا بری تشکیل انہی تین ذرائع سے ہوتی ہے، آنکھ سے، دماغ سے اور دل سے۔
تو اگر ہم نے ان تینوں کو آپس میں اچھی طرح مربوط نہ رکھا اور ان تینوں کی جو معیاری ذمہ داریاں ہیں ان میں انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت نہ حاصل کی، تو پھر مطلب یہ کہ ہم اور ہمارا تمام نظام تسلیم، نظام عقائد، نظام فکر، وہ سب کا سب بہت معمولی سا ہو کر رہ جائے گا، اتنا معمولی کہ خود ہم اسے زیادہ دیر اپنے سامنے رکھنے سے گھبرانے لگیں گے اور اس سے جیسے غفلت کا، بے توجہی کا اور آنکھ چرانے کا رویہ اختیار کرتے چلے جائیں گے، جو آج کے سکہ بند مذہبی طبقات کا جیسے لگتا ہے کہ ٹریڈ مارک بن گیا ہے، کہ انہوں نے ذہن کی جس قوت کے ساتھ مذہب کا علم حاصل کیا ہے اور دل کی جس صلاحیت کو مذہب کے بیسک کانٹینٹس، مذہب کے بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے یا ان سے ہم آہنگ رہنے کے لیے استعمال کیا ہے، دل کی جتنی صلاحیت کو، وہ بہت ناکافی ہے۔ مطلب یہ کہ دل بازار کی طرف لپکتا ہو اور مسجد سے گھبراتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ اور اپنی دی ہوئی ذمہ داری کے ساتھ عمل نہیں کر رہا، کام میں نہیں آ رہا۔ تو ہماری مذہبیت اب ایک طرح کا، کہیں اگر دیکھنے میں بہت اچھی ہے تو وہ بھی ریا کی طرح، ریا کا شبہ پیدا کرتی ہے، اور اگر یہ کہ حفظ ہیں آیتیں اور حدیثیں، تو وہ بھی جو ہے وہ یہ اطمینان نہیں پیدا کرتی کہ ان آیتوں اور حدیثوں سے میں نے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے والی دستیاب تمام قوتوں کو فیضیاب کیا ہے، تمام قوتوں کو یکجان کر کے اس چشمہ فیض سے جو ہے وہ کچھ سیرابی کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ باطن میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دل جو ہے وہ شرمندہ کرنے والی خواہشات کا مجموعہ بن جائے، دماغ جو ہے وہ سبزی منڈی تک محدود ہو کے رہ جائے، اور آنکھیں جو ہیں وہ بالکل طبیعت کے پست ترین محرکات کی تحویل میں چلی جائیں، آنکھیں نفس کی دوربینیں بن جائیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج خصوصاً مذہبی کہلانے پر بضد طبقات میں ہوا ہے۔ تو اس میں مطلب ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اب جیسے جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے وہ اب بھی وقت ہے کہ اس بات کو سمجھ لے، اور وہ یہی کہ میرا ذہن غیب پر ایک منطقی اطمینان رکھتا ہے، میرا دل غائب کو حاضر رکھتا ہے، میری آنکھیں دیکھے ہوئے میں اندیکھے کو بوجھتی ہیں۔ اب یہ فسکے کے 3 درجے پر میں اپنی ان 3 چیزوں کا استعمال کرنا سیکھ جاؤں، تو اس کے نتیجے میں میرا اللہ کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، حتیٰ کہ ہر چیز کے ساتھ میرا تعلق کتنی گہرائیوں کا حامل بن جائے گا، کتنا حقیقی ہو جائے گا، اور کتنا مجھے سیلف لیس ہونے کے لائق بنانے والے تجربات کا ضامن بن جائے گا، انہیں فراہم کرنے والا بن جائے گا،
کہ میں ہر مرتبہ جب اپنی طرف دیکھوں تو ایک نئے میں سے سابقہ پڑے، اور میرا آج جو میں ہوں کل وہ تو بن جائے۔ تو یعنی میں ہوتے ہوئے میں ہونے کی گھٹیا کنڈیشنز کو توڑتا چلا جاؤں۔ تو یہ ان تینوں کی بہترین کارکردگی سے مشروط ہے، اور یہ اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے تو دنیا تو جیسی تیسی ہے، وہ بھی جیسے ہمیں لوگوں کا جھوٹا کھانا پڑے گا اور پڑ رہا ہے، اسی طرح دین کے ساتھ ہمارا تعلق ایک عارضی کشش اور مستقل گریز کا بن کر رہ جائے گا، بلکہ بن کر رہ گیا ہے باعمل مسلمانوں کی اکثریت میں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے میرے آپ کے لیے مطلب میرا یہاں علامتی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ شرمناک بات ہے کہ میری زبان جو کہہ رہی ہے وہ اس کی تصدیق میرے دل سے نہیں ہو رہی، اس کی تائید میرے دماغ سے نہیں ہو رہی، اور اس کو جو میں مانتا ہوں اس کو دیکھنے کی خواہش میری بینائی کے عمل سے نہیں ہو رہی۔ میری بینائی بہت بے حیا درجے پر دکھائی دینے والی چیزیں بہت گھٹیا فارمز تک محدود ہو گئی ہے۔ میں نہ غیب کے حضور کو مطلوب اور محبوب نہ رکھنے کی وجہ سے اس غیب کی کشش سے محرومی کی وجہ سے میں چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں سیکھ سکا۔ میرا ہر دیکھنا میری حقیقی نابینائی میں اضافہ کر رہا ہے، میری ہر سوچ میرے دماغ کو زیادہ سے زیادہ مفلوج کرتی چلی جا رہی ہے، اور میری ہر رغبت، میری ہر کراہت میرے دل کی بیماری میں اضافہ کرتی چلی جائے گی یا چلی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بہت شدید بحران ہے، یہ بہت بڑی جیسے ایک قیامت سی ہر آدمی کے اندر برپا ہے، اگر وہ اس پر غور کرے اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کرے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سروائیول ہمیں دو طرح کے چیلنجز اپنے سروائیول میں درپیش ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کی حیثیت سے کہ اب انسان کو لوح وجود پر سے مٹایا جا رہا ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ اب مسلمان ہونا نہ ایفیکٹو رکھا جا رہا ہے نہ ریلیونٹ رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے تھرو یعنی ہم اگر اسلام کے سپاہی ہیں تو ہم کسی بھی حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلام ہمیں اپنا ترجمان اور میڈیم بنا کر وہ تمام دلائل سے مغلوبی کا شکار ہے تمام چیلنجز میں۔ تو اس پہ مطلب سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بہت ذہین ہو، ہر آدمی کا دل بہت بڑے پیشنس رکھتا ہو، ہر آدمی کی آئی سائٹ 6x6 ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جتنی بھی مجھے سمجھ، جتنی بھی مجھے لپک اور کشش، اور جتنی بھی مجھے بینائی میسر ہے، میں اسے کل کا کل ایک مقصود واحد تک پہنچنے کے لیے صرف کر رہا ہوں یا نہیں، یہ وہ سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب اگر نہیں ہے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔
تو اس شرمندگی سے میں خود کو بچانے کے لیے اور جس کو اس کی ضرورت ہو اس سے تعاون کرنے کی نیت سے بھی اب کچھ نئی چیزیں ہو سکتی ہیں یا کچھ پرانی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک زیادہ مؤثر اور ایفیکٹو محاورے میں، اور ایک آج کل کے کانٹیکسٹ میں ایک ہماری کمزوری اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی کہ ہم علم دین کا ایک ایبسولیوٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ کتاب ہے اور سنت ہے، لیکن فہم دین اور دین پر عمل کرنا اور دین کو ہر سچویشن ہر دور میں ایفیکٹو رکھنا اور ریلیونٹ رکھنا، یہ کام ہے اس کی، وہ گویا اسے ہر زمانے کو اس کا ایک ماتحت کانٹیکسٹ بنانا، ہر زمانہ، ہر تبدیل شدہ دماغ وہ ایک کانٹیکسٹ ہے چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جیسے کھجور کی طرف رغبت 1000 سال پہلے عربوں کو تھی وہ رغبت میرے اندر ہو۔ اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کونیاتی آیتیں ہیں کائنات وغیرہ کے بارے میں، ان کا جو فہم 1000 برس پہلے تھا وہ میرا بھی ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے زمانے نے کچھ ترقی کی، اس سے انسان کا علم بھی بڑھا، دنیا کا بھی علم بڑھا، تو دنیا کا علم بڑھنے اور انسان کی زیادہ گہرائی میں جو ہے شناخت کرنے کا جو ہمیں موقع ملا ہے وہ اب اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم نے آدمی کی گہرائیوں اور کائنات کی وسعتوں اور اس کے اسرار کو بوجھ تو لیا ہے، لیکن ہمارا ریلیجس تصور آدم اور تصور کائنات جو ہے وہ وہیں کھڑا ہوا ہے 1000 سال پہلے۔ ہم چاند، ستاروں، سورج وغیرہ کی 1000 سال پہلے کی گئی توجیہات سے آگے نہیں بڑھے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان آیتوں کی ناقدری ہے، یہ قرآن کی ناقدری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ جو چیز دیتا ہے ایبسلیوٹ بنا کر، اس کے لیے ہمیں پابند کرتا ہے کہ اس کو نئے ریلیشنز میں ایفیکٹو رکھو۔ ریلیشنز تو نئے سے نئے ہوتے ہیں، اسی طرح کانٹیکسٹ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے کانٹیکسٹ کی تبدیلی کو اپنے اور اپنی دنیا کے لیے تو قبول کر لیا، لیکن اس میں اپنے دین کو غالب رہنے کا ایک جیسے کا راستہ نہیں فراہم کیا۔ ہمارا دینی ذہن 1000 سال پہلے فریز ہو چکا ہے، اور دنیاوی سیلف جو ہے وہ زمانہ حال میں رہتا ہے، اور اس میں بھی زمانہ حال میں بھی ہم انسٹنکٹ اور نفس اور خواہشات کے بل پر اس سے متعلق ہیں، فکر اور پیشن کے درجے پر ہم اس سے بھی غیر متعلق ہیں، کیونکہ فکر اور پیشن ہم رکھتے نہیں ہیں۔ تو اب اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ موجودہ سچویشن میں، موجودہ جو آدمی کی بدلی ہوئی، مکمل طور پر بدلی ہوئی ذہنی ساخت میں، آنکھوں کے موضوعات میں بے شمار گنا اضافہ ہو جانے نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالی ہے نا، کہ ہم 4 چیزوں کو دیکھ سکنے والی آنکھ کی ذمہ داریوں تک اب خود کو محدود نہیں رکھ سکتے، اب ہمیں 1000 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں گویا ایک بنا بنایا ماحول میسر ہے
کہ ہم کائنات کو سمبلزم کے اصول پر اپنے آپ سے اور اپنے دین سے متعلق رکھیں. ہم خود اپنی ذات کو ایک سمبل، ایک مظہر کی حیثیت دے کر پھر اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے درکار ذرائع اختیار کریں. تو یہ سب تو ہم کر نہیں رہے، تو اور کرنا ہے ورنہ مٹنا ہے. تو اس میں ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ قرآنی اصطلاح ہے، وہ ہے تفکر. قرآن شریف میں ذہن کے کچھ جو اوصاف ہیں، مطلوب اوصاف، وہ بالکل واضح بتا دیے گئے. تو ان میں جیسے تدبر ہے، غور کرنا ہے، تعقل ہے، تفکر ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جیسے ایمانی ذہن کی ذمہ داریاں ہیں. تو اس کو ہم اب انشاءاللہ ایک سلسلہ سا چلاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ذہن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا دین اگر ہمارے ذہن میں بھی راسخ ہے اس کے اطمینان کے ساتھ، تو ہمارا ذہن کیسے ورک کرتا ہے یا اسے کیسے کام کرنا چاہیے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذہن کو ترقی دینی ہے تو ایک سمبولک اپروچ کے ساتھ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کی نشانی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے ہمارا ذہن اپنے ایمان کو ترقی دیتے ہوئے دنیاوی علوم میں دنیا پرستوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے. تو ایک اور پھر انشاءاللہ اور کچھ وہ ہیں. تو اس میں پہلی چیز جو ذہن، اب جیسا ہم نے موضوع بتا دیا نا کہ اللہ اپنے مومنوں کے ذہن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے مومن کے دماغ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو وہ ظاہر ہے سب کو معلوم تو ہے، لیکن یہ کہ دیکھنا ہے کہ لوگ ان ذمہ داریوں کی طرف سے حساس ہیں یا نہیں. تو ہمیں کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے جانے ہوئے کو، اپنے مانے ہوئے کو اچھی طرح سے جان لینے، تاکہ ہمارے ذہن کا فالج ختم ہو جائے. اس غرض سے مانے ہوئے کو جاننے کے نئے نئے اسالیب فراہم کرنا، یہ ذہن، ایمانی ذہن کی ترقی کا ایسا راستہ ہے جو دنیا کے علوم میں بھی دنیا داروں سے آگے بڑھا سکتا ہے، دنیا طلبوں سے آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس میں پہلی اصطلاح ہے تفکر. اور یہ آج کل زمانہ نہیں رہا، اب مذہبی تعلیم بھی اس نوعیت کی نہیں ہمیں دی گئی کہ تفکر کوئی عبادت ہے. تفکر بہت بڑی عبادت ہے، اور ہمارے سلف نے اس کو ایک ممتاز معمول کے طور پر، ایک مستقل پریکٹس کے طور پر محفوظ رکھا تھا. لیکن یہ کہ اب ہماری ظاہر میری نااہلی اور کوتاہی ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ ذہن میں ساری تو دنیا بھر لی ہے، اور دنیا بھی وہ جو مانگے کی ہے، خود تلاش کر کے نہیں حاصل کی، خود ارن نہیں کی. تو مانگی ہوئی دنیا دماغ کو کشکول بنا دیتی ہے، اور اس کشکول میں اللہ اپنا سکہ نہیں ڈالتا. تو وہی ہمارا حال ہو رہا ہے. تو خیر، یہ تفکر جو ہے یہ ہے کہ آپ کا جو مطلوب ہے، یعنی آپ کا جو حقیقی مقصود ہے، آپ
کا جو سب سے بڑا یا واحد محبوب ہے، اس سے قریب تر ہوتے رہنے کے لیے چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا کہ ان کی حقیقت جو ان کی صورت نے ڈھانپ رکھی ہے وہ مجھ پر کھل جائے. یعنی جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہ دکھائی دینے والے کی پریزنس کا ایکسپیرینس کروا دے، اس کا ذریعہ بن جائے. یعنی ہر شے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے اچھی ہو یا بری، چاہے صحیح ہو یا غلط، وہ علامت بن جائے جو مجھے اللہ تک پہنچنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی رہے. ہر شے مجھے اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ فراہم کر دیتی ہے. تو میں اس ماحول میں رہوں اور میں اس درسگاہ میں اپنے ذہن کو ترقی دوں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب میں صورت کو کھنگال رہا ہوں اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، تو درمیان میں بہت ساری منزلیں آتی ہیں. تو اب میں صورت کو بھی، اس کے میکینکس کو، اس کی افادیت کو، اس کے نظام کو بھی اچھی طرح سمجھوں گا، تبھی اس کی حقیقت تک پہنچ سکوں گا نا. تو اب یہ کہ آنکھ نے صورت دیکھی، ذہن نے حقیقت چاہی، اور دل نے اس کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف بڑھنے کے راستے کے طور پر اختیار کرنے کے لیے آنکھ اور ذہن دونوں پر دباؤ ڈال رکھا ہے. تو اب یہ جو پھر اب آنکھ نے دیکھا، ذہن نے تجزیہ کیا، تو صورت کا قانون پوری طرح گرفت میں کر لیا، کیونکہ صورت میں کار فرما قانون یعنی سائنسی قوانین وغیرہ یہ اس کی حقیقت کا دروازہ ہیں. یعنی ان سے گزرے بغیر ہم اس چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں پورا کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم اگر اس طرح کے سمبلزم کے ساتھ اپنے دماغ کی پرورش کرتے تو آج ہم صورت یعنی فارمز، یعنی کائنات میں مخفی قوانین وجود اور قوانین حرکت وغیرہ کا علم حاصل کر چکتے یا نہ کر سکتے. تو صرف اس غفلت کی وجہ سے کہ ہم چھپے ہوئے کو ہم مطلب کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم غیب سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، نہ اس مناسبت کو پیدا کرنے کے طالب ہیں. ہم صرف آنکھیں ہیں، اور آنکھیں بھی وہ جو لالچی لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس سے زیادہ ہم اور ہمارا پرسیپشن اب کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات میں خود کو سب کو شامل، اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. یہ خدا نہ کرے کسی پر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے دوسروں کو غلط کہنے کا رویہ نہیں ہے، میں بھی یہ سب بھگت رہا ہوں. تو لیکن مجھے شکوہ علماء سے ہے، اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، کہ اب جیسے میں نے اپنی جوانی میں تک جو عالم دیکھے تھے وہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اور ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی گمنامی پسندی، اور ان کا فقر، ان کی درویشی، یہ سب اب بالکل الا ماشاء اللہ دو چار کے مطلب ہمارے دیکھے ہوئے لوگوں میں دکھائی نہیں دیتی اب. تو یہ بہت بڑی ایک ہماری موجودہ حالت کی بہت بڑی وجہ علماء ہیں. انہوں نے دین کا مدرس بننا کافی سمجھا، دین کا مظہر بن جانے پہ توجہ نہیں دی. اور یہ بات بھی میں مطلب اس بات کو کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن یہ شکایت
تمام علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں، علماء حاضر تک، کہ علوم میں برکت نہیں رہ گئی، دین کی نصرت کی صلاحیت نہیں رہ گئی، دین کے دفاع کی صلاحیت نہیں رہ گئی، کیونکہ انہوں نے دماغ کو ایمانی ذمہ داری ادا کرنے کا راستہ نہ خود اختیار کیا نہ دوسروں کو اختیار کرنے دیا، اور اسی وجہ سے مذہبی تدریس کا سب سے پسماندہ سسٹم بن کے رہ گیا ہے۔ کیوں رہ گیا ہے؟ کہ یہاں تدریس ہے، مذہب کی تحویل نہیں ہے، یہاں زبان اور کان کے تعلق ہے مذہبی علوم میں، وہ نہیں ہے کہ میرا جذبہ آپ میں منتقل ہوتا رہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے میں ذکر کی حالت میں رہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے مذکر بن کے رہیں، ہمیں دیکھ کر اللہ سے ڈر کا تجربہ ہو جائے، اللہ سے محبت کی طرف کشش ہو جائے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی مسند پر بیٹھ کر اللہ سے محبت اور خشیت کا زندہ ماڈل، مؤثر نمونہ اور دلوں میں سرایت کر جانے والی مثال نہ بننا، یہ بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی غیر ذمہ داری ہے۔ تو اور یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا، بڑے بڑے ادارے قائم کرنا کس نے کہا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، کہنے مدرسے کی دیوار یا کچھ گر رہا تھا، کچی تعمیر تھی، تو کہا کہ ہمیں چندے کی اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ چندہ نہ لینا، تو ورنہ وہ دیوار گر جائے گی، تو بنائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیوار پکی بھی کر لو گے تو وہ بھی کسی دن گر جائے گی، تو اس سب میں نہیں ہے، گر جائے گی تو میدان میں پڑھانا۔ اللہ کا کام کرنا ہے، اس کے لیے وسائل قلیل رکھو۔ تو ایک وہ رویہ تھا۔ ہمارے سارے بڑے علماء نے حجروں میں مٹی کے فرش پر بیٹھ کر ہمارے سلف نے تعلیم حاصل کی۔ تو اب علم دین میں مجاہدے کا تصور ہی نہیں رہ گیا، اب علم دین کو احوال دین میں کنورٹ کر دینے والا کوئی نظام تدریس نہیں رہ گیا، تو جو بھی بیچارہ نکلتا ہے وہ اپنی سلامتی طبع کی وجہ سے دیندار بن جاتا ہے، آج کی مذہبی تعلیم کے نتیجے میں نہیں بنتا۔ اساتذہ کی تکریم جو سب پر واجب ہے، عالم کی تکریم، تو علماء حقہ کی تکریم جنہوں نے خود کو مٹا رکھا ہے اور چپراسیوں سے کم تنخواہوں پر دین کی خدمت قبول کر رکھی ہے، ان کو مطلب یہ کہ ان کا لحاظ کرنا، ان کے لیے اپنے مفادات کو پس پوش ڈالنا، یہ رویہ کہاں نظر آتا ہے؟ تو میں اب اس میں تکلف نہیں کروں گا، وراثت ختم کرو، یہ مدارس جو ہیں وہ جائیدادیں نہیں ہیں، اور اس میں جس کے وارث اہل بھی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میری اولاد یا قریبی رشتے کا کوئی شخص محتمم نہیں ہوگا، وہ اساتذہ میں سے کوئی ہو جائیں، تم لوگ آپس میں چن لو۔ تو یہ دین ہے، یہ اخلاص ہے دین کے ساتھ، یہ وہ رویہ ہے جو تمہیں زاہد بننے پر مائل رکھے گا۔ اور میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہر امتی کو ایک ذمہ داری کے طور پر لے کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے سب مجھ سے اچھے ہیں، لیکن یہ کہ مجھ سے اچھا تو برے سے برا آدمی بھی مجھ سے اچھا ہے، تو مجھ سے اچھا ہونا تھوڑی کوئی معیار ہے، معیارات دوسرے ہیں، اور ہر ایک کو کبھی کسی کو استاد بناؤ، مرشد بناؤ، اس میں ایک چیز ضرور دیکھو کہ یہ اس میں زہد پایا جاتا ہے یا نہیں۔
یہ لوگوں کے اندر کر و فر کے ساتھ رہتا ہے یا عاجزی کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ ضرور دیکھو، یہ کوئی امتیازی حلیہ تو نہیں بناتا، یہ سب ضرور دیکھو، ورنہ تم کافی ہو اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ ہر وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جنت کی طلب رکھتا ہے، وہ سزا سے خوف زدہ ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی بنا لینے کا مکمل سامان رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے اپنے آپ کو جنتی بنا لینے کی۔ تو کیا ضرورت ہے کسی سے کسی پر ڈیپینڈ کرو، کسی پر منحصر؟ اور ویسے بھی اب پیری مریدی یہ سب جو ہیں، یہ سب زوال کی نشانیاں ہیں، زوال کے اسباب بن کے رہ گئے ہیں۔ اب کہاں وہ پیر اور کہاں وہ مرید؟ تو بہتر ہے کہ جس چیز میں ہماری خانہ ساز روایت میں اگر خرابی بڑھ جائے خوبی کے مقابلے میں، تو اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ تو اول تو میں یہی مشورہ سب کو دیتا ہوں، بھئی پیری مریدی کے چکر میں نہ پڑو۔ اور اگر فرض کیا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ذرا شوق اور جذبہ اور محبت اور ذرا کمالات کے طالب ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی شیخ کو دیکھیں تو اس میں یہ سب چیزیں ضرور دیکھیں کہ مالدار اگر ہے تو اپنے کسب سے ہے یا نذرانوں پہ ہے، بڑا تحفہ رد کرتا ہے یا نہیں، اور خود مریدوں کی، غریب مریدوں کی کفالت میں، ان کی خوشحالی میں، دنیاوی خوشحالی میں سرگرم رہتا ہے یا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ضرور دیکھنا، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ سے تعلق کی جو سب سے پہلی شرط ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے یا اللہ سے تعلق میں سچا ہونے کی جو سب سے بڑی شرط ہے، وہ دو ہے۔ ایک ریا نہیں، دکھاوا نہیں۔ یہ نہیں کہ 7 میٹر کی پگڑی باندھ کے جبہ قبہ پہن کے اس امتیازی لباس بنانا، امتیازی حلیہ بنانا، بالکل نہیں۔ تو یہ سب تھوڑی ہے۔ تو اور یہ کہ عام لباس میں وہ لباس فاخرہ یا لباس مشائخت اگر نہ ہو تو عام لوگوں میں آ کر نہ بیٹھنا، یعنی اپنی مسند پہ بیٹھنے کے لیے لازم کر دینا ایک خاص گیٹ اپ کو، یہ سب کیا فضولیات ہیں؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے بالکل نامانوس اور محروم ہونے کی علامتیں ہیں۔ جاہ پسند نہ ہو، مال پسند نہ ہو، مرید زیادہ نہ ہو۔ زیادہ مرید کرنے والا لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور زیادہ مریدوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ کی ایک صلاحیت ہے، آپ اسی کے مطابق، بس تو جو 10 20 50 مرید بس بہت ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی محبت کا ایک رائی برابر دانہ بھی نہ ہو۔ دنیا سے محبت کا ہر وہ دعویٰ جھوٹا ہے جو نذرانوں کے مال پہ امارت حاصل کرنے والے مسخرے کرتے ہیں۔ تو بالکل نہیں۔ اللہ اس دین کو اس کے حقیقی ترجمان عطا فرمائے۔ اللہ ان حقیقی علماء اور مشائخ کی خدمت میں ہمیں کمر بستہ رکھے۔ اللہ ان حقیقی مشائخ کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ ان حقیقی علماء کی دستبوسی کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ آرزو مدت سے پوری نہیں ہوئی۔ تو اب بہرحال یہ کرنا ہے، ہم لوگ متوجہ کریں گے ہم کیوں ہم دنیا کسی کے سپرد نہیں کرتے۔ تو دین بلا سوچے سمجھے ہر درس نظامی اور ہر خلیفہ سلسلہ کے سپرد کر رکھا ہے، بغیر کوئی جانچ پڑتال کے، بالکل نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ
جو ہماری روایت کے ذہین ترین، عالم ترین، عابد ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ منزل کی تلاش میں راستے کی حقیقت کو پہچانتے چلنا، یعنی مجھے جس راستے سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے وہ راستہ مجھے اندر باہر سے جیسے معلوم ہونا چاہیے۔ میں ہر راستے پہ چلتا جا رہا ہوں اس کے ہر ذرے میں منزل تلاش کرتے ہوئے، یعنی میں ان چیزوں کے درمیان زندگی گزارتا جا رہا ہوں، ان چیزوں کو اللہ کی نشانیاں بنائے رکھے ہوئے۔ یہ ہے تفکر کہ جو تمہارے مشاہدے اور تصور اور خیال میں آنے والی ہر شے کو اللہ کی نشانی بنا دے، وہ تفکر ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفکر خیر اور شر کی اصل ہے۔ اچھا، فکر کی جو منطقی تعریف ہے نا، وہ بھی یہ ہے کہ جو معلوم ہے اس کو ترتیب دے کر اس کو ذریعہ بنا کر نامعلوم تک پہنچنے کی کوشش، یہ فکر کہلاتی ہے منطق میں۔ تو اس کو دیکھیں ہمارے یہاں تو کب سے ہے کہ ہر شے علامت ہے، تو جو شے مجھے معلوم ہے میں اس کے نامعلوم کے در پہ ہوں، جو حاضر ہے میں اس کے اندر کار فرما انوار غیب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ تو یہ وہی ہے نا، معلوم سے مجہول تک پہنچنا، معلوم سے نامعلوم تک پہنچنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پہلو سے تفکر خیر اور شر دونوں کی اصل ہے، اور یعنی تفکر جو ہے وہ شر کی شناخت بھی کروا دیتا ہے اور خیر کی پہچان بھی کروا دیتا ہے۔ شر کو سمجھنے کے لیے بھی تفکر ضروری ہے، ورنہ لوگ بہکا دیں گے، اور خیر سے وابستہ رہنے کے لیے اور خیر سے زیادہ ہم آہنگ رہنے کے لیے بھی اس پر تفکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تفکر، یہ ابن قیم فرما رہے ہیں، تفکر ارادے اور طلب کا مبدا ہے، یعنی اوریجن ہے۔ چاہے زہد ہو، ترک ہو، حب ہو، محبت ہو یا بغض، یہ سب چیزیں، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ سب ضروریات، ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی تفکر کے بغیر، یعنی ذہن کے ایمانی استعمال کے بغیر۔ تو اس میں فرماتے ہیں ابن قیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفکر جو کیا جاتا ہے، نہیں جیسے غور کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ کیا، وہ چاند کیا، تو تفکر کی اہم ترین سرگرمی جو ہے، سب سے قیمتی سرگرمی، وہ ہے آخرت کو حقیقی اور دنیا کو دھوکہ سمجھ لینے والی معرفت کا حاصل ہو جانا، اور پھر آخرت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بناتے رہنے کی کوششوں کی بنیاد اسی تک تفکر پر ہے۔ پھر یہ کہ یہ گناہوں سے بچنے، گناہوں سے قریب جانے، شبہ کی چیزوں کو ترک کرنے کی قابلیت پیدا کرتا ہے تفکر، یعنی ذہن اللہ والا بن کر اللہ کے بنائے ہوئے نظام خلق کو جس نظر سے دیکھتا ہے یا جس نظر سے دیکھنا چاہیے، وہ تفکر ہے۔
یعنی صورت سے حقیقت تک پہنچنا، کثرت سے وحدت تک پہنچنا، راستے سے منزل تک پہنچنا۔ تو پھر تفکر ہی کا ایک رخ ہے، استعمال ہے یا افادیت یہ ہے کہ دنیا کو سنوارنے کی تدبیریں سوچنا کہ ہماری معیشت اچھی ہو جائے، دنیا پہ ہماری گرفت بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، خوشحالی عوامی سطح پر بڑھ جائے، ہم میں غربت نہ رہے وغیرہ، یہ ترکیبیں سوچنا یہ بھی اسی تفکر کا حصہ ہے جو تفکر ہمیں چیزوں میں ان کی حقیقت یعنی ان کی غیب سے نسبت یا ان کی اللہ کی نشانی ہونے کا پہلو دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں زوال آ گیا، معیشت خراب، فوج ایسی، سیاستدان ایسے، ہم ایسے، تو جب دنیا بگڑ جائے، دنیا میں بدحالی آ جائے، تو پھر اس بدحالی کے اسباب کو تلاش کرنا بھی تفکر ہے، وہی تفکر جو عبادت ہے، اور اس سے بچنے، اس سے نکلنے کے طریقے سوچنا، یعنی مومنانہ دانش، بصیرت اور عقل مندی سے کام لینا، یہ تفکر ہے۔